السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فیاض محسن۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ دنیا کے سب سے بڑے ایران اور قطر کے مشترکہ پارس گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملہ گیس فیلڈ کو پہلی بار نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملوں میں ایران کی بڑی ساؤتھ پارس گیس فیلڈ اور اس سے منسلک تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ قریبی علاقے اسلویہ میں فاقے تیل اور پیٹرو کیمیکل تنصیبات کو بھی حملوں کی ذات میں آئی۔ ساؤتھ پارس گیس فیلڈ ایران اور قطر کے مشترکہ کنٹرول میں ہے۔ امارات اور قطر کی ایران کی گیس تنصیبات پر حملے کی مذمت، کہا کہ فریقین احتیاط سے کام لیں، عالمی قوانین کی پاسداری کریں۔ ایندھن کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کے بعد ایران کا شدید رد عمل، کہا کہ سعودیہ، قطر اور امارات میں تیل تنصیبات کے قریب رہنے والی فوری علاقے خالی کر دیں۔ ایران کی مرکزی کمانڈ حضرت خاتم الانبیاء کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ اگر ہمارے ایندھن، توانائی، گیس اور اقتصادی بنیادی ڈھانچے پر امریکی اور صہیونی حملے جاری رہے تو ایران دشمن کے توانائی کے مراکز کو شدید حملوں کا نشانہ بنائے گا۔ دشمن مستقبل قریب میں ایران کی طاقتور کارروائی کے لیے تیار رہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں عرب و اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا عام اجلاس، خطے کی تازہ صورتحال، علاقائی سلامتی، باہمی تعاون کے فروغ پر غور۔ اجلاس میں سعودی عرب، پاکستان، آذربائیجان کے وزرائے خارجہ شریک، قطر، ترکیہ، UAE، مصر، اردن، مراکش اور دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ بھی اجلاس میں شریک۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ محمد بن فرحان نے کہا کہ سعودی عرب اور پڑوسی ممالک پر حملوں پر تشویش ہے، پڑوسی ممالک کی مدد کے لیے اعلیٰ سطح پر رابطہ کر رہی ہیں۔ ایران کو فیصلوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ عرب ممالک پر حملوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایران کی جانب سے سویلین سائٹس کو نشانہ بنانے کا جواز ناقابل یقین ہے۔ دشمن نے ملک کے ایندھن و توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ کیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی مسلح افواج کی جانب سے شدید رد عمل کی دھمکی۔ ایران کی مرکزی کمانڈ حضرت خاتم الانبیاء کے ترجمان نے خبردار کیا کہ اگر ملک کے ایندھن، توانائی، گیس اور اقتصادی بنیادی ڈھانچے پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری رہے تو ایران دشمن کے توانائی کے مراکز کو شدید حملوں کا نشانہ بنائے گا، اور ایندھن، توانائی اور گیس کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا ایران کے لیے قانونی اور جائز قرار دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلح افواج دشمن کی ہر کارروائی کا بھرپور اور فوری جواب دیں گی اور دشمن مستقبل قریب میں ایران کی طاقتور کارروائی کے لیے تیار ہے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کراچی میں تیز ہواؤں اور موسلادھار بارش، مختلف حادثات میں 21 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق بلدیہ کے علاقے مواج گوٹ مدینہ کالونی کے قریب دیوار گرنے سے 7 افراد جاں بحق اور 3 زخمی۔ لانڈی کے مجید کالونی میں براغ پمپ کے قریب دیوار گرنے سے خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق۔ ملیر ندی کے قریب یارو گوٹ میں آسمانی بجلی گرنے سے 1 شخص جاں بحق۔ کرنگی کے علاقے میں گھر کی چھت گرنے سے 1 خاتون جاں بحق ہوئی۔ کلیفٹن نیلم کالونی کے قریب درخت گرنے سے 2 افراد زخمی ہوئے، جبکہ بھینس کالونی میں باڑے کی چھت گرنے سے بھی 2 افراد زخمی ہوئے۔ جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل۔ ریسکیو کارروائیاں جاری۔ بارش کے بعد بجلی کا بڑا بحران، شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ PIB لائنس ایریا، شادمان، بفر زون، ناظم آباد، گولی مار، نیو کراچی، نارتھ کراچی، سرجانی اور اورنگی سمیت متعدد علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ہیمن، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار اور اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ بلوچستان کے ضلع حب شہر میں تیز آندھی اور طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ ساکرار میں دیوار گرنے سے 1 بچی جاں بحق، متعدد افراد زخمی۔ پتھر کالونی میں دیوار گرنے سے 1 خاتون اور بچی زخمی ہو گئی۔ شہر بھر میں کئی سائن بورڈز زمین بوس۔ شہریوں کی ضلعی انتظامیہ سے فوری اقدامات اور حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کی اپیل۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی، سرجانی، ایپی ایریا، صدر اور کلفٹن سمیت مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ کینٹ، ریلوے کالونی، دہلی کالونی، گلشن اقبال، گلشن جمال اور گارڈن میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ آندھی کے ساتھ گرج چمک کا بھی سلسلہ جاری ہے، جبکہ بارش شروع ہوتے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ محکمہ موسمیات نے آج کراچی سمیت سندھ بھر میں بارش کی پیشگوئی کی تھی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ ملک کے بیشتر حصوں میں مغربی ہواؤں کا سلسلہ متاثر کر رہا ہے۔ ایئرپورٹ کے قریب 64 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں
چلی اور کراچی شاہراہ فیصل پر ہوا کی رفتار 90 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی۔ ماڑی پور میں ہوا کی رفتار 97 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی۔ میئر کراچی کی بارش کے پیش نظر تمام اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ میئر کراچی کے مطابق شہر میں کئی تیز کئی ہلکی بارش جاری ہے۔ عملہ سڑکوں پر ریلیف اور ٹریفک بہتر بنانے کے لیے وارڈنز کو بھی تعینات کیا جائے۔ تیز ہواؤں کے باعث درخت گرنے کی شکایات موصول ہوئیں۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن گلشن بخار اللہ وارث چوک چرنگی کے قریب فائرنگ کے واقعے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں 30 سالہ ثاقب شامل ہے، جبکہ دوسرے شخص کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی۔ پولیس حکام کے مطابق شواہد اکٹھے کر کے واقعے کی جانچ پڑتال شروع کر دی گئی ہے۔ ابتدائی طور پر فائرنگ کی وجوہات سامنے نہیں آ سکی، تاہم واقعے کے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات جاری ہیں۔ پاکستان نے آپریشن غضب للحق عارضی طور پر روک دیا۔ سعودی عرب، قطر اور ترکی کی درخواست پر پاکستان کا مثبت رد عمل۔ عید الفطر کے احترام میں جنگ بندی کا عارضی وقفہ کر دیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق 18 مارچ کی رات سے 24 مارچ کی رات تک نافذ العمل ہوگا۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن میں محدود وقفہ کیا گیا ہے۔ سرحد پار سے کسی بھی حملے، ڈرون حملے یا دہشت گردی کی صورت میں آپریشن فوری بحال ہوگا۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی مزید شدت کے ساتھ دوبارہ شروع کی جائے گی۔ پاکستان کا امن کے لیے خیر سگالی کا جذبہ، مگر قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اطلاعات کے مطابق افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے 707 دہشت گرد ہلاک اور 938 سے زائد زخمی ہوئے۔ 255 چوکیوں کو تباہ، 44 پوسٹوں پر کنٹرول حاصل کیا گیا۔ 237 ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور توپیں بھی تباہ کر دی گئیں۔ 16 مارچ کی رات کابل اور ننگرہار میں فضائی کارروائی میں 81 دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈرون سٹوریج، اسلحہ ڈپو اور تکنیکی سہولیات تباہ کی گئیں۔ باجوڑ، کرم، ترخم، خیبر اور شمالی اور جنوبی وزیرستان میں بھی طالبان کی پوسٹیں نشانہ بنی۔